السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اثر واقعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ 13 برس تک مکہ میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں 10 برس رہے اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سب سے بڑی تکلیف کیا پہنچی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے آ کر اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال دی، پھر اسے مڑوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ چادر آپ کے گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح ہو گئی۔ وہ ظالم اسے اور چکر دیتا رہا یہاں تک کہ آپ کا دم بند ہو گیا اور قریب تھا کہ آپ مر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں تھے۔ انہوں نے اس کمبخت کے ہاتھ پکڑ لیے اور بمشکل آپ کو چھڑایا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، کیا تم اس شخص کو صرف اس قصور پر قتل کرتے ہو کہ وہ صرف اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے؟ جناب ابو طالب کو امداد کا ثواب۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی چچا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب کو بھی کوئی ثواب ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر لوگوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر تو اتنی تھوڑی تکلیف ہے کہ جہنم کا عذاب صرف ان کے ٹخنوں تک ہے، اگر وہ میری امداد نہ کرتے تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، مگر جہنم کی آگ ٹخنے تک کی بھی ایسی سخت ہوگی کہ اس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ابو جہل کا تکبر۔ بدر کے دن فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر ابو جہل کا حال تو پرکھ دیکھو۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ اسے معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا تھا، مگر ابھی ذرا سا دم باقی تھا۔ ابن مسعود نے اس سے کہا کہ آپ ہی ابو جہل ہیں، سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ وہ بولا، کیا آپ مجھ سے بھی بڑا کوئی آدمی مارا گیا ہے؟ ابن مسعود اس کی گردن کاٹنے لگے تو کمبخت بولا کہ لمبی گردن رکھ کر سر کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں سب کا سردار ہوں۔ ابن مسعود نے کہا کہ تیری یہ حسرت بھی پوری نہ ہو سکی، چنانچہ انہوں نے سر کو اس طرح کاٹا کہ گردن بالکل اس کے ساتھ نہ تھی اور اسے لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، بلکہ فرعون سے بدرجہ زیادہ شقی، کیونکہ فرعون تو جب ڈوبنے لگا تو اس کا تکبر سب ہوا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر یہ ابو جہل مرتے مرتے بھی تکبر کے مارے کہتا تھا کہ ذرا لمبی گردن رکھ کر کاٹنا۔ فرعون تو دریا میں غرق ہوا، مگر ابو جہل بدر کے کنویں میں غرق کیا گیا۔ بدر کے بعد کفار کے مردوں کو خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فتح کے بعد 3 دن تک ٹھہرے۔ 3 دن کے بعد آپ سوار ہوئے اور اس کنویں کے کنارے پر تشریف لائے جہاں کفار کی لاشوں کو ڈلوا دیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نام بنا ایک ایک سردار کو پکارا اور کہا کہ کیا تمہیں یہ آسان نہ تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے؟ ہم سے تو جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا وہ سچا ہو گیا، کیا تم نے بھی آگے جا کر اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا گواہ ہے یہ مردے اس وقت زندہ سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فضیلت والا فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے اہل بدر، اب جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ جو مسلمان بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو بدری کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرتناک خواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے۔ کبھی تو حاضرین اپنے حالات اور جاہلیت کے زمانہ کی باتیں سناتے، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے پوچھا کرتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ اس پر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کو سناتا اور آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے اسی طرح پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، آپ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سیخ ہے، اس سیخ کو بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں اس زور سے گھسیٹتا ہے کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے کی طرف یہی عمل کرتا ہے اور برابر اسی طرح عذاب کیے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بیان کیا کہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹی باتیں مشہور کیا کرتا تھا، اور ہوتے ہوتے اس کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی تھی، اور یہ اس کی سزا ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے سرہانے پتھر لیے کھڑا ہے اور زور زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ جب پتھر لڑک کر پرے جا پڑتا ہے تو وہ مارنے والا پھر اسے اٹھا کر لاتا ہے، اور جب تک وہ آئے اس شخص کے سر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے، واپس آ کر پھر وہ اسے پہلی طرح سر پر پتھر مارتا ہے، غرض اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، مگر یہ نہ رات کو قرآن پڑھتا نہ دن کو اس پر عمل کرتا تھا، اب اس کی برابر یہی سزا ہوتی رہے گی۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک غار دیکھا جس کا منہ تنگ تھا، مگر اندر اس کے بہت جگہ تھی۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھی۔ جب آگ زور سے بھڑکتی تو وہ لوگ اس کے شعلوں کے ساتھ اچھلتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک خون کے نہر ہے جس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کنارے والے آدمی کے پاس بہت سے پتھر رکھے تھے۔ جب اندر والا آدمی باہر نکلنا چاہا تو باہر والا پتھر کھینچ کر اس کے منہ پر مارتا، جس سے وہ پھر بیچ میں جا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک نہایت سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا بھاری درخت تھا اور اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے گرد بہت سے بچے بھی تھے، اور درخت کے پاس ہی بیٹھا ہوا ایک اور شخص آگ دہکا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بچے جو ان کے گرد ہیں یہ وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں معصوم مر گئے ہیں، اور یہ شخص جو آگ دہکا رہا ہے یہ دوزخ کا داروغہ مالک نام ہے۔ پھر میرے دونوں رفیق مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے۔ اوپر جا کر میں نے ایک گھر دیکھا، وہ مجھے اندر لے گئے
وہاں بہت سے جوان مرد اور عورتیں بچے تھے۔ پھر اس گھر سے نکل کر مجھے درخت کی دوسری شاخ پر لے گئے، وہاں بھی ایک گھر تھا اور بہت شاندار اور خوبصورت تھا، اور اس میں بہت سے بوڑھے جوان تھے۔ میں نے پوچھا یہ گھر کیسے ہیں؟ میرے ساتھیوں نے کہا پہلا گھر تو عام جنتیوں کا ہے اور دوسرا شہیدوں کا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم دونوں شخص کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا اپنا سر اٹھا کر دیکھیے، تو میں نے دیکھا کہ بادل کی طرح اوپر کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے ذرا مجھے اس میں لے چلو۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی زندگی کچھ باقی ہے، اور اگر باقی نہ ہوتی تو آپ اسے دیکھ لیتے۔ ایک پہیلی، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن سے مشابہ ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین مختلف جنگلی درختوں کے نام لینے لگے، آخر نہ بتا سکے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ بھی اسی مجلس میں تھے۔ انہوں نے گھر میں آ کر اپنے والد سے کہا میرے دل میں بھی کھجور کا درخت ہی تھا، مگر بڑے بڑے آدمیوں کی شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تم اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بوجھ دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ بچوں سے مذاق۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے جب میری عمر 6 برس کی تھی تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا۔ آپ اس وقت ایک ڈول میں سے پانی پی رہے تھے۔ پانی پی کر آپ نے ایک کلی بھر کر ہنسی سے میرے منہ پر ماری۔ بچوں کے لیے کام کی باتیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے عرض کیا اس کے دوسرے درجہ پر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری، صفائی پسندی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر شخص جمعہ کے دن نہائے، مسواک کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جائے۔ کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک عبادت کرتے رہتے تھے کہ آپ کے پیر کھڑے کھڑے سوج جایا کرتے تھے۔ جب لوگ عرض کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف نہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری اپنے چھوٹے بھائی پر خفا ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھلے ماس تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیوں کہتے ہو؟ شرم و حیا تو بہت اچھی چیز ہے بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا شوق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا شوق۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے خدا کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، غرض اسی طرح ہمیشہ قربان ہوتا رہوں۔ اسلام کی 5 بنیادیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اسلام کے 5 اصول یہ ہیں، اس بات پر گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے صدقہ جاریہ سمجھ اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت واقعات لوگوں کو معلوم ہوتا رہے۔ خدا حافظ۔